اسی طریقے سے اللہ تبارک مساجد سبع ہیں جو خندق کے موقع پر حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ، ہمارے ملک میں جب جنگ ہوتی تھی تو دشمن کی حفاظت کے لیے خندق کھود دیتے ہیں تاکہ دشمن عبور نہ کر سکے، تو حضور وہاں خندق کھودتے رہے، اور خدا کی شان یہ ہے کہ خندق کھودنے میں حضور خود شریک رہے، یعنی آپ خود بھی مٹی اٹھاتے تھے جیسے صحابہ اٹھا رہے تھے، آپ بھی پتھر توڑتے تھے اور کھدائی کرتے تھے جیسے صحابہ کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگ رہے تھے، اور یہ وہی مقام ہے کہ جس پہ صحابہ نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب بھوک سے ہم اتنے تنگ آ چکے ہیں کہ دیکھیں ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے تاکہ آنتیں سیدھی رہیں، وہ ٹیڑھی نہ ہو جائیں۔ حضور نے اپنا قمیض اٹھایا، فرمایا دیکھو تم نے تو ایک پتھر باندھا، میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نام آئے دروشی بھی نہیں پڑھتے ہو، اللہ کے بندے کی عادت ہوگی آپ لوگوں کو، جب بھی نام آئے فوراً پڑھا، پورا درود نہ پڑھ سکو تو صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تو پڑھ لیا کریں۔ حضرت جابر سے برداشت نہ ہوا، رضی اللہ عنہ گھر آئے اور بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے، اس نے کہا ہاں گوشت بھی ہے، آٹا بھی ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ 4 یا 5 آدمیوں کے لیے ہوگا۔ انہوں نے کہا میں نے آج حضور کی بھوک کا عالم دیکھا ہے، میں برداشت۔ انہوں نے کہا ایسا کرو، حضور پاک کو جا کے کہہ دو اور یہ بھی بتلا دو کہ حضور گھر میں 5 آدمیوں کے کھانے کا انتظام ہے، آپ 5 آدمیوں کو لے کے تشریف لے جائیں۔ تاکہ بی بی کا خیال یہ تھا کہ خلفائے راشدین 4 وہ ہیں، 5ویں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائیں گے۔ جب آ کے انہوں نے اطلاع دی تو حضور نے فوراً اپنے وہ اوزار کھدائی کے پھینک دیے اور فرمایا ہلموا الی دعوت جابر، سب دعوت ہے جابر کی۔ اب حضرت جابر کہتے ہیں میرے تو ہوش اڑ گیا، 1500 آدمی تھا، میں تو گھبرا گیا کہ گھر میں 5 آدمی کا کھانا ہے اور حضور نے سب کو دعوت دے دی ہے۔ میں جلدی سے دوڑ کے گھر آیا، پریشان دیکھا مجھے بیوی نے، لیکن وہ بیوی ابھی تو ایمان والی تھی نا، وہ مومنہ تھیں، صالحہ تھیں، صادقہ تھیں۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے جابر؟ میں نے کہا میں نے 5 آدمی کی دعوت دی، حضور تو سب کو لا تھا، میں تم نے بتا دیا تھا۔ اور نے کہا میں نے بتا دیا کہ حضرت 5 آدمی، فرمایا پھر بلانے والا جانے اس کا خدا جانے، تم کیوں گھبراتے ہو؟ پھر ہمیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے تو نہیں بلایا، ہم نے بتا دیا، لیکن حضور نے بلایا، اب حضور جانے، حضور کا رب جانے۔ آئے حضور پاک نے آگے دم بھی فرمایا، ہانڈی میں لعاب بھی ڈالا، آٹے میں لعاب بھی ڈالا، پھر حکم دیا کہ وہ ہانڈی اور روٹیاں پکانی شروع کرو، اور صحابہ کو حکم دیا کہ 10 آدمی کی جماعت بیٹھ جائے، اور جابر سے کہا کہ ان کو دیتے جاؤ اور اللہ کا نام لے کے بس اللہ سے دعائیں مانگتے جاؤ۔ تو حضرت جابر فرماتے ہم دیتے گئے 1500 کے لشکر نے کھانا کھا لیا، اب دیگچی اسی طرح بھری ہوئی ہے اور آٹا بھی اسی طرح بچا ہوا۔ تو یہ واقعہ بھی خندق میں پیش آیا، اور یہی حضور کی نمازیں بھی قضا ہو گئیں، اور حضور پاک نے نمازیں بھی قضا پڑھی۔ اسی لیے احناف کے نزدیک مسئلہ ہے کہ نمازیں قضا ہو جائیں تو صرف توبہ کافی نہیں بلکہ قضا بھی پڑھنی ہوگی کہ حضور نے قضا نمازیں پڑھی ہیں۔ اب یہ تو نہیں نا کہ 4 ہوں تو پڑھیں اور 100 ہوں تو نہ پڑھیں، جب قضا پڑھنا ثابت ہے تو لازمی بات ہے کہ جتنی نمازیں قضا ہیں وہ پڑھنی ہوں گی۔ اصل چیز توبہ ہے، وہ حقوق اللہ ہے، اللہ معاف فرما دے۔ تو اسی لیے وہاں مساجد سبع بنی، جہاں جہاں صحابہ کا پرچم تھا، جہاں حضور کا قیام تھا، وہیں پر آج بھی وہ الحمدللہ مساجد جو ہے وہ موجود ہے اللہ کی رحمت سے۔ www.darsequran.com